اس کے علاوہ اپنا کا فنکشن از ٹیکنگ پلیس ان وارڈمین میریٹ ہوٹل واشنگٹن ڈی سی اسٹارٹنگ ان June 26, which is new our president Mr. Mahmood Alam, and he got a very good team. I hope he got a great success. Safir Pakistan always there for apna whenever they need. I'm there for them and my team is there to support them. تو ناظرین آئیے دیکھتے ہیں ایک خصوصی بات چیت جناب عابد بٹ صاحب سے. ملاحظہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا میزبان وقار علی خان آج اپنے شہر لاس اینجلس سے بہت دور نیو یارک کی فضاؤں سے حاضر خدمت ہے. نیو یارک ہے. یہاں کا موسم، یہاں کے لوگ بڑے ایموشنل ہیں، یہاں کے پاکستانی بڑے جذباتی ہیں اور پاکستان سے بہت محبت اور پیار رکھتے ہیں. ناظرین، آج ایک اور ملاقات، ایک بہت ہی خصوصی ملاقات اور ایک بہت پرانی ملاقات، ایک بہت پرانا رشتہ. آج میں ملاقات کر رہا ہوں جناب یہاں پہ عابد بٹ صاحب سے. آئیے آج ان سے بات چیت کرتے ہیں، سیر حاصل گفتگو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کیلیفورنیا سے جو سفر شروع کیا تھا اور نیو یارک تک کا سفر وہ کیسا رہا اور آج وہ کہاں پر ہیں اور کمیونٹی کے لیے وہ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے وطن کے لیے وہ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں. آئیے ملاقات کرتے ہیں جناب عابد بٹ صاحب سے. عابد بٹ صاحب السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ بڑی خوشی ہے کہ آپ نے سفیر پاکستان کو موقع دیا اور آپ جب جانتے ہیں کہ سفیر پاکستان جیو کا نمبر 1 پروگرام ہے اور کمیونٹی کا ون اینڈ اونلی پروگرام انشاءاللہ امریکہ میں، بلکہ اب تو یورپ تک یہ پروگرام پہنچ رہا ہے. تو آپ کی جو بھی آواز ہوگی اور جو بھی آپ سے سوالات کریں گے یہ انفارمیشن بہت دور تک جائے گی. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، آپ نے پروگرام میں آنا. میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو از ویری ٹریڈیشنل کویشچن کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ پاکستان سے کب نکلے یہاں پہ اور کیسے پہنچے اور کیوں آپ نے ارادے کیا کہ آپ صرف امریکہ ہیں؟ جی، امریکہ میں آنے کا میرا حادثاتی سفر تھا. میں نے امریکہ کے بارے میں سنا تھا کہ امریکہ از اے لینڈ آف اپرچونیٹی. ان 1976 when I left پاکستان. میرا پہلا سفر لیبیا میں تھا. پاکستان سے لیبیا میں گیا. وہاں پہ میں نے اپنی قسمت آزمائی کی. چند سال لیبیا رہنے کے بعد میں انگلینڈ میں موو ہو گیا. انگلینڈ آنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میری تعلیم مکمل نہیں ہے. I went into study, returned to study program in London University. Okay. I took 4.5 years to complete my bachelor's in business administration. تو حادثاتی طور پہ میرے بھائی نے مجھے کہا کہ why don't you visit me? When I visited California, I liked it so much, the system, and you know, the best thing I found when I came to California, I never found a racism. It was very open society. The melting pot and... Yes. And then میں نے ڈیسائڈ کیا کہ this is the place. کیونکہ I felt very uncomfortable all those years when I lived in England. Because there is a racism, prejudice, you know. And the society is not doing much to protect people from India and Pakistan. Even they are living there 3 and 4 generations. And California was the place where I really enjoyed. And I was a single bachelor and ambition. I decided to move. And those days was really good. I had no problem to go through my legal process and I became a legal resident of California. I tried my first business, as you know. I believe you remember that. Yes, travel. In 80s, I started travel business. And I have been fortunate, and the society gave me an opportunity. America gave me an opportunity, and especially say California. The business was booming at that time, and I had a very good opportunity. I set up my first business, Travel Bazaar, Fairfax and Pico, where I had an opportunity to people visit me, famous people of the world such as Imran Khan, and they came to my office and they visited me, and you know, I had a very, very good successful business over there. So I think, I still believe America is a land of opportunity.
So when did you move to New York? in 1995. अच्छा, आपने हमारे नॉलेज को बताया नहीं कि आपने इंग्लैंड में जो तालीम हासिल की वो क्या आपने किया, बिजनेस डिग्री ली? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, तो इंग्लैंड में आपने काम किया कुछ अर्से? मैं लिबिया से आया था। My English was not as good as I can speak to you today. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी था। पाकिस्तान में आपको जब आप इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ते, आपको इतनी फ्लुएंटली कम्युनिकेशन नहीं होती। जब मैं इंग्लैंड में आया तो सबसे पहले मैंने ये फील किया कि मेरी एजुकेशन ही कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जो कि मुझे मिडिल ईस्ट में रियलाइज नहीं हुआ, क्योंकि मिडिल ईस्ट आई वॉज वेरी गुड विद देम, बिकॉज I think that part of the world is okay if you are in a metro, cafe or something, you know, you can communicate. But when you come to Europe or to the Western world, you have to have some basic education to survive into business space. So, England mein, one day I was reading a junk, and there was a frozen food company from Scotland. They wanted a Greater London distributor. I applied the job, and my job was just to visit most of the supermarkets in Greater London, deliver them a sample, and if they place an order to that factory in Scotland, I get a commission check at home. Very good. And I've been so successful, I used to get few £1,000 every week. I think that leads you to become a businessman. Exactly. आप पाकिस्तान में जो आपकी फैमिली है, Right. उसका ताल्लुक भी बिजनेस कम्युनिटी से है या दे आर एग्रीकल्चर कम्युनिटी से? My father was a businessman. किस टाइप का बिजनेस? He was a merchant in Bahrain. So business in your blood. In my blood, yes. अच्छा, तो कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क में आए, न्यूयॉर्क नई जगह, नए लोग, बहुत तेज तुम जिंदगी यहाँ की, हंगामी जिंदगी, मौसम टोटली उल्टा मौसम कैलिफोर्निया के कंपैरिजन में। तो आप यहाँ कैसे एडजस्ट हुए और आपने किस तरीके से यहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट किया आपने? It was very difficult for first 2 years for me to settle in New York. I always wanted to go back to California, but I learned for many years you have to go and fight until you are successful, and eventually I overcame. So जो आपका पहला बिजनेस था वो क्या था न्यूयॉर्क में? My first business was again as a travel. I started from New York, and for a couple of years until 1997 I continued my travel business there. But I realized in 1997 there is a time for change. And at that time the telecom sector was just beginning to deregularize. I was well aware of media, of the changing rules and regulations in this country. And then I decided to go ahead and study about telecom industry. I took my few months, I did my homework, I went to library, I went to some colleges, I took some material, I became a member of some telecom organization. Okay? Because that was my homework. I didn't go to proper telecom institute or a college to learn telecom. Okay? No degree in telecom? No degree in telecom, okay, to be honest. But eventually I learned about telecom, and then I kept my travel business on the side, parallel, and on parallel I started a telecom business. And in the first 2 months I didn't have a chance to go and visit my employees in travel. And then I decided just to wind up and to come into telecom business.